اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our pending topic is Youth and the Tasks Ahead, written by Dr. Karan Singh. تو یہاں تک ہم نے جو آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو منصف ہے ڈاکٹر کرن سنگھ، ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو سخت جدوجہد اور قربانیاں دے کر غیر ملکی حکمرانوں سے آزادی میسر ہوئی. اس حصول آزادی ہونا چاہیے کہ اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی. تو انہیں یہ جو آزادی ہے مفت عطیہ کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے. تو اب نوجوانی نسل پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں اول دست کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کو خاص کر ہماری نوجوانی نسل کو جسمانی طور مضبوط ہونا چاہیے. ان کی مجموعی طاقت کو ہر قسم کے حملہ آوروں کو چنا چبانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ ہماری ملک کی بنیاد سیکولرزم اور جمہوریت پر رکھی گئی ہے. جو بچے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ ہمارے لیے بیش بہا اور بہت ذخیرہ ہیں. اگر ان کی طاقت کو استعمال میں لایا جائے تو ملک ایک طاقتور ذریعہ بن جائے گا، ہو سکے گا. نوجوان ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں، اس لیے ان کو بذات خود کارگر ڈھنگ سے تیار رہنا چاہیے. تو ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا ٹاپک ہے کہ ہمیں ہمارا رائٹر یہ کہنے جا رہا ہے کہ آپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا پہلو ہے حب الوطنی. دا تھرڈ از دیٹ آف پیٹریوٹزم. تیسرا پہلو جو ہے ایک ہمارے لیے تو وہ ہے پیٹریوٹزم، یعنی حب الوطنی. ہمارے نوجوان حب الوطنی کو وسیع معنوں سے متعارف ہونے چاہیے تاکہ وہ ان میں وطن کی ترقی اور یکجہتی کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہندوستان سے رشوت ستانی اور کنبہ برداری دور کرنے اور اقتصادی ترقی میں معاون ہو سکتا ہے. یہ ترقی ہماری جمہوریت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. تو the third is that of patriotism. I'm concerned here not so much with the routine meaning of this term as with that deeper patriotism which transcends all fatness and exclusivism and creates in our youth a deep urge for national unity and progress. حب الوطنی کا جذبہ ہماری نوجوانی نسل کو وسیع معنوں سے متعارف ہونا چاہیے. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے. مجھے یہ ہمارا منصف کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں یہ پوری امید ہے کہ جو ہماری نوجوانی نسل ہیں تو یہ ہماری جو آزادی ہے برقرار رکھنے کے لیے
ہماری آزادی برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک اسٹرانگ فیلنگ بنا سکتے ہیں تاکہ ہندوستان ترقی کرے. دس علم کین eradicate corruption and nepotism from our land and galvanize our whole process of economic development. ہاں یہی تو سرمایہ ہے، نوجوانی نسل ہی سرمایہ ہے ہمارے، جو ہندوستان میں رشوت ستانی کو ختم کرے اور جو یہاں پہ کنبہ پروری ہے اس کو بھی ختم کریں. تو یہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہندوستان کی معاشی حالت کو سدھاریں. The youth of a nation is always the fountain head of its idealism, and our young men and women must have a full in that. It is up to them to provide a new to India at this crucial juncture in her history as a free nation. تو یہ نوجوان نسل، یہ قوم کا نوجوان جو ابھر رہا ہے، اس کے ایسے یعنی جو مین اینڈ وومن ہیں ان کی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ جو ہماری قوم کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اس ایسے حالاتوں میں in this context I cannot resist the temptation to quote from a speech delivered over half a century ago by one of our great national leader, Shri Arvind Ghosh, to students of the Bengal National College. He said. تو اس بارے میں ہم منصف کا کہنا ہے کہ ایک لیڈر جو سب سے بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، اروند گھوش، تو انہوں نے نوجوانی نسل کو یہ ایک انفارمیشن دی بنگال نیشنل کالج میں. اب نوجوان کو اولین فرق ہے کہ وہ خود غرضی کے بغیر ہندوستان کو ترقی اور یکجہتی اور بھائی چارے کی راہ پر لے جائیں. There are at times in a nation's history when providence protecting place before it one work, one aim to which everyone else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. تمام تر لوگوں کو ایک ایم، ایک مقصد، ایک کام ہونا چاہیے جو ہر ہمیشہ ہندوستان کی ترقی کے لیے آگے آئیں. Such a time has now arrived for our motherland. ہماری اس ماتر بھومی کے لیے ایک ایسا وقت آیا ہے when nothing is dearer than her service, when nothing is dearer than her service, when everyone else is to be directed to that end. جو ہر ایک کی سوچ چاہتا ہے تاکہ جو ہماری مدر لینڈ ہے اس کو آگے لے جائیں. If you will study for sake, اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی
defense یعنی train themselves body and mind and soul for her service. اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ماتر بھومی کو ہم ڈیفینس کر سکیں. You will earn your living that you may do service to her, work that she may fulfill, suffer that she may rejoice. یہ ہماری پروگرس ہے، ہاں اسی میں ہماری بلائی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکے جب ہم خوشی اس کام کو سر انجام دیں. all in containing in that one single word voice. انہوں نے ایک ہی آواز، ایک ہی لفظ کہا. کیا کہ اس کے لیے انہیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق منعقد کرنا چاہیے، اور یہ ترقی ہماری جمہوریت کے لیے نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب نوجوان کا اولین فرق یہ ہے کہ وہ خود غرضی کے بغیر ہندوستان کو ترقی، یکجہتی اور بھائی چارے کی راہ پر لے جائیں. How suitably relevant to our present condition are these sterling words. ہماری جو اس وقت کی داستان ہے تو اس میں کون سا جز اس سے میل کھاتا ہے. This is the author wants that the young generation must be physically strong. As we know that we are living in an age of science and technology, our youth must be intellectually alert. Young men and women studying in schools, colleges, and universities must attain academic ability of the highest order. Our young men and women must be patriotic. They must try to promote national unity and progress. This will help us in getting rid of corruption and nepotism. Our young men and women can provide moral inspiration to the country. The author says that the present time is very crucial in the history of India. We should do our best to do useful service to the country. تو انہوں نے ہمارے لیے یہ سبق آموز ہمارے لیے ہے کہ ہر ایک کو آگے آنا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ. خدا حافظ.